صفحہ نمبر 317 زیارت القبور کے حوالے سے حدیث نمبر 657 کے مضامین کے ضمن میں ہم کئی طرح کے دروس حاصل کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو بچے کی قبر پر روتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈریں اور صبر سے کام لیں۔ ہم نے اس ضمن میں سیکھا کہ خواتین کی دینی تربیت اسی طرح ضروری ہے جس طرح مردوں کی دینی تربیت ضروری ہے۔ اگر خواتین کی تربیت کے لیے مناسب، قابل، ماہر خواتین میسر نہ ہوں تو تعلیم میں استفادہ مردوں سے بھی شرعی آداب کا خیال کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اس خاتون نے کہا الیک عنی، لفظ میں شدت ہے، ناراضگی ہے، سختی ہے، کچھ سوء ادب کا معنی بنتا ہے۔ ہمارے مترجم نے ترجمہ کیا ہے، وہ بولی جاؤ جی پرے ہٹو، اعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف یہ تقاضا کرتا ہے کہ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، پیروی کرے، تائید کرے، تعمیل کرے اور تکریم اور عزت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایمان کی شرائط میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا کفریات میں سے ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ سخت بہت بڑا جرم ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، پچھلے درسوں میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ چند منافقین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ساتھیوں کے متعلق کہا کہ ما رأینا مثل اصحابنا ہؤلاء، ہم نے ان مجاہدین میں جو نقص دیکھے ہیں اس جیسے نقص ہم نے کسی اور شخص میں نہیں دیکھے۔ یہ کھوکے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں، یہ بزدل ہے، میدان میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ بات کی خبر ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، معذرت کے لیے لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو بس مزاح کر رہے تھے، ہماری یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔ نظریہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھی بزدل ہیں اور آپ کے ساتھی کھبکے ہیں، دنیاوی خواہش مند ہیں۔ نظریہ ہمارا یہ ہے کہ وہ بہادر ہیں اور وہ دنیا کی رغبتوں سے دور ہے اور آخرت کے متلاشی اور خواہش مند ہے۔ ہم نے تو مذاقاً ایک بات کی تھی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان سے کہیے کہ معذرت نہ کرو، تم نے ایمان کے بعد یہ کفریہ کام کیا ہے۔ کیا تم اللہ
اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہاں ہم نے جب اس آیت پر غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اللہ اور رسول اور آیات کے بارے میں تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، انہوں نے جامعین آیات کے بارے میں بات کی تھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کی نہیں، دراصل یہ اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات کی توہین ہے۔ تو اللہ محفوظ فرمائے اس خاتون نے بہت سخت بات کی، بہت سخت بات کی۔ نبوت کا مقام تقاضا کرتا ہے کہ آوازیں بھی پست رکھی جائیں۔ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ پیارے نبی سے بات کرو تو تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی تو ہم تمہاری نیکیاں ضائع کر دیں گے، اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی تو ہم تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دیں گے۔ آواز اونچی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قدر تلقین اور اس قدر تنبیہ فرمائی اللہ رب العزت نے۔ ایک مومنہ ہے، فرط غم میں ہے، جوان بچہ کھو چکی ہے، قبرستان میں بیٹھی اس پر شرعی ضابطوں کے برخلاف رو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہے، اسے سمجھایا۔ اس نے یہ تلخ جملہ اپنی زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے بغیر لایا۔ اس تلخ جملے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بحث نہیں شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تعلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع اور مناسبت کا خیال کرنے کی تربیت ہے اس میں، کہ جب کوئی غصے کی حالت میں ہو، جب کوئی غم کے صدمے میں ہو تو یہ موقع تقاضا نہیں کرتا اس کے ساتھ بحث کو طول دینے کا۔ اس دوران اگر آپ غصیلے شخص کو بحث میں طول دیں گے تو آپ اس کی غلطیوں کو بڑھا آئیں گے، آپ اس کی غلطیوں کو بڑھا آئیں گے، اس لیے فی الحال مناسب نہیں اس کو طول دینا۔ صرف نظر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے گئے، اور یہی دعوت کی دانائی ہے جو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے میں بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور اسی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار المنکر یعنی گناہ سے روکنے کے 3 سٹیپس دیے ہیں۔ اسی لیے ہر موقع معاملے کو ہاتھ میں لینے کا نہیں ہوتا، ہر موقع زبان کو کھولنے کا نہیں ہوتا، ہر موقع خاموشی سے صبر کرنے کا نہیں ہوتا۔ حالات کیا تقاضا کر رہے ہیں، آپ کی حد اختیار کیا ہے، کون سی کاوش ہے، کون سا سٹیپ ہے، کون سا آپشن ہے جسے آپ اپنائیں تو جو ہونے والی غلطی ہے اس غلطی کو بریک لگے، اس غلطی میں رکاوٹ پیدا ہو، وہ صدمہ کم ہو، پہلے اسے تولیں کہ کون سا طریقہ ہے جو دعوت اللہ کو فائدہ دیتا ہے، جو گناہ کو کم کرتا ہے، جو نیکی کے رجحان میں معاون ہے، جو اصلاح کے راستے کو آسان کرنے والا ہے۔
اگر وہ ہاتھ بڑھانے سے لگتا ہے تو یہاں ہاتھ بڑھانا چاہیے، اگر وہ گفتگو کے ذریعے ہے تو وہاں گفتگو کرنی چاہیے، اگر وہ خاموشی سے گزر جانا ہے تو وہاں خاموش ہو جائیے۔ یہ بزدلی نہیں ہے کہ جی منکر کو دیکھا، آپ نے روکا ہی نہیں، آپ نے اسے قبول کر لیا، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ منکر کو روکنے کے لیے جذباتی جوش دکھانا مقصود نہیں ہے، دل کی غصہ بھڑاس نکالنا مقصود نہیں ہے۔ منکر کو آپ روکیں، ایسے انداز سے روکیں جس کے ذریعے آپ کو خیر کا مفاد ملے، شر کی بڑھوتری رکے، شر کو وہی رکاوٹ پڑ جائے۔ اگر یہ نتائج آپ کو خاموشی سے ظاہر ملتے ہیں لیکن آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تو آپ منکر کو شاید بڑھا دیں گے غیر ارادی طور پر۔ وہاں آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا، آپ بول پڑے، اگلا فریق ضد میں آ گیا، اگلا فریق ضد میں آ گیا، آپ نے اسے غصہ دلایا، آپ نے اسے ضد دلائی، آپ نے اسے ضدی کیا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں مریض کو کتنی ڈوز دینی ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ علاج ہاتھ میں نہ لیتے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ علاج ہاتھ میں نہ لیتے، آپ علاج ہاتھ میں لے کر اضافی ڈوز دے کر مریض کا مرض بڑھا ہے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ مشرکین اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں ان سے بد کلامی نہ کیا کرو، ان سے گالی گلوچ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ وہ تو برے ہیں، رب کے مقابلے میں رب بنے بیٹھے ہیں، اپنی عبادتیں کروا رہے ہیں، لوگوں کو شرک پر آمادہ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا جوش ایمان یہ کہتا ہے کہ کم از کم ہم نفرت تو کریں ان سے۔ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک، اللہ رب العزت کی صفتوں میں وہ شریک بنے بیٹھے ہیں، لوگ ان سے دعائیں کر رہے ہیں، ہم کم از کم اظہار نفرت کے لیے ان کے معبودات دان کو برا کہہ دیں تو کیا آخر حرج ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نہیں، تم ان کے معبودوں کو برا کہو گے، گالی دو گے، ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو ریئیکشن میں غصے میں آ کر فیسب اللہ عدوا بغیر علم، وہ تمہارے سچے رب کو حدوں سے پار جاتے ہوئے جہالت اور لا علمی کے زور پر وہ تمہارے رب کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ نہیں، تم ایسے لب و لہجے سے اجتناب کرو جس کا ریئیکشن اللہ رب العزت، دین اسلام، محمد گرامی، تعلیمات اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آئے۔ گویا وہ سٹیپ لینا ہے جو سٹیپ خیر کو بڑھانے کا سبب، جو سٹیپ خیر کو بڑھانے کا سبب نہیں ہے، اور اس وقت اسے آپ نے ہاتھ میں لے لیا تو کام خراب ہو، گڑبڑ پھیل جائے گی، فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے دانائی کا تقاضا یہ ہے، اور یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقاصد کے حوالے سے علماء عقیدہ نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت کا کام، تبلیغیں، تقریریں، درس دروس، خطبات، یہ دراصل خیر کو بڑھانے کے لیے ہے، شرارت کو کم کرنے کے لیے ہے۔ اگر یہ شر کو بڑھا دیتے ہیں تو فی الحال سٹیپ بدلو، فی الحال طریقہ بدلو۔ بہت حساس ایک نقطہ ہے، طریقہ بدلنا ہے، میٹر نہیں بدلنا ہے۔ طریقہ بدلنا ہے، میٹر، مضمون، عقیدہ، نظریہ،
منہج وہی رہے گا، ادائیگی میں فرق آ جائے گا، ادائیگی میں فرق آ جائے گا، پیش کرنے کے انداز میں فرق آ جائے گا، پیش کرنے کے انداز میں فرق آ جائے گا، حد اختیار کو محدود کر لیں گے، لیکن منہج پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، ہم رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور اس حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا کی مردم شناسی کی، موقع کی پہچان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا کی۔ آج اس میں آپ پڑھیں، بندہ کہتا ہے اوصینی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ۔ دوسرا کہتا ہے نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ تیسرا کہتا ہے نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے رکھو، روزوں جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ تیسرا کہتا ہے نصیحت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیحت کرتے ہیں کہ تیرے عمل میں باقاعدگی ہونی چاہیے، لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترکہ، اس شخص کی طرح نہ بنو کہ جب جوش میں آتا ہے تو تہجدیں بھی پڑھتا ہے، اور جب جوش ایمان ختم ہوتا ہے تو فرض بھی چھوڑ جاتا ہے۔ میانہ روی اور اعتدال رکھو۔ ہر بندے کو ایک سوال کا الگ الگ جواب دے رہے ہیں، کسی کو کوئی جواب، کسی کو کوئی جواب، کسی کو کوئی جواب۔ مبتدئ، مطالعہ کرنے والا، ابتدائی شخص جو اصولوں سے آگاہ نہیں ہوتا، جس کی نگاہ میں گہرائی نہیں ہوتی، اور جس کی رہنمائی میں بعض دفعہ کوئی خلل ہوتا ہے، ایسا شخص جب وہ چند حدیثوں کو دیکھتا ہے کہ بخاری میں ایک جگہ آیا ہے وصیت کریں تو اور کی، دوسری جگہ اور کی، تیسری جگہ اور کی، چوتھی جگہ اور کی، تو یہ تو حدیثیں ٹکرا رہی ہیں۔ سوال ایک ہے، سوال ایک ہے، بعض دفعہ راوی بھی ایک ہوتا ہے، بعض دفعہ راوی بھی ایک ہوتا ہے، وہ وہاں کہہ رہے ہیں جی یہ نصیحت کی تھی، یہاں کہہ رہے ہیں یہ نصیحت کی تھی۔ تو پڑھنے والے مبتدی کو یا سطحی مطالعہ کرنے والے شخص کو یوں لگتا ہے کہ شاید ایک ہی موقع پر ایک ہی فرد نے نصیحت مانگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بس وہی نصیحت کی، حالانکہ متعدد واقعات ہو سکتے ہیں، پھر آپ نے نصیحتیں بدلی کیوں؟ شرائع حدیث کہتے ہیں موقع کا تقاضا، وقت کی ڈیمانڈ، سائل کی حالت، موقع کی ضرورت، اس کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مناسب سمجھتے وہ نصیحت کرتے، جو مناسب سمجھتے وہ نصیحت کرتے۔ تو یہ مزاج شناسی دعوت اللہ میں بنیاد، دعوت اللہ میں بنیاد ہے۔ جیسے اناڑی سے آپ اپنی گاڑی ٹھیک کرانے جائیں تو وہ اس کا بٹھا بٹھا دے گا، اور کسی مبتدئ سے آپ علاج معالجہ کرانے جائیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے خوفناک اور خطرناک ہوگا۔ بعین ہی اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص دعوت اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لے، منہج پر بات کرے، انقلاب پر بات کرے، سیاستوں پر بات کرے، افراد پر حکم لگانے پر بات کرے، خونوں کے متعلق، عزتوں کے متعلق فیصلے کرے، لوگوں کو ایماندار یا غیر بے ایمان قرار دینے کے حوالے سے فیصلے لینے لگے، اور وہ اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو وہ خراب ہو جائے، وہ خراب کرے گا معاملات کو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب العلم میں، بخاری میں حدیث آتی ہے، ما انت محدثا قوما بحدیث لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة، جب تم لوگوں کے سامنے وہ ٹاپک چھیڑ بیٹھتا ہے جو ان کی پہنچ سے اونچا تھا، تو نے وہ چھیڑ دیا، تو اس کلاس کو ختم کر کے آتا ہے تو کچھ لوگوں کو تو فتنے کا شکار کرتا ہے، کچھ لوگوں کے ایمان میں خلل کا سبب بن کے آتا ہے، کچھ لوگوں کے نظریات کو تو ڈسٹرب کر دیتا ہے،
تو انہیں اس کی فہم کی اپروچ، اس کے سمجھنے کی طاقت، اس کے عقل و شعور کا لحاظ ہی نہیں کیا۔ رہا یہ کہنا کہ جی سب لکھا ہوا ہے، علم ہے، چھپانا تو نہیں ہوتا، تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے لکھا ہوا ہی تو بیان کر دیا۔ ایسے بندے کے نظریے سے یوں لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کیونکہ ایم اے کی کتاب میں، ایم ایس سی کی کتاب میں، بی اے کی کتاب میں، میٹرک کی کتاب پہ جو معلومات ہیں وہ سب ٹھیک لکھی ہوئی ہیں، اس لیے نرسری کے بچے کے سامنے وہی رکھو۔ آپ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں داخل نہیں کرائیں گے، آپ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں داخل نہیں کرائیں گے جس کا یہ نظریہ ہو کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا تو ہے، میں باہر سے تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اچھا، سائنس کے بنیادی فارمولے آپ پلے گروپ کے بچے کو اس بنیاد پر پڑھا رہے ہیں کہ یہ لکھے ہوئے ہیں، تو کلاسز کا کیا مطلب، درجہ بندی کا کیا مطلب، مختلف لیول مقرر کرنے کا کیا مطلب، مختلف شعبہ ہائے زندگی کو الگ الگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گویا آپ کو یوں لگتا ہے کہ لکھا ہوا پڑھو اور پروفیسر بن کے لوگوں کے آپریشن شروع کر دو، سرجن بن کے آپریشن شروع کر دو۔ وہی لکھا ہوا ڈاکٹر پڑھتا ہے، اس کی تشخیص اور ہوتی ہے۔ وہی لکھا ہوا میڈیکل سٹور والا پڑھتا ہے، اس کا کام اور ہوتا ہے، اس کا کام اور ہوتا ہے۔ لکل فن رجال۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دانائی کی انتہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں میں یہ ایک بنیادی عظمت کا نشان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر موقع شناس کوئی نہیں۔ شخص آیا، آ کے عرض کیا کہ اوصنی فاوجز، مجھے آپ نصیحت کیجئے، تھوڑی سی نصیحت کیجئے، مجھے آپ نصیحت کیجئے، تھوڑی سی نصیحت کیجئے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرنا، بات تھوڑی کرے، مجھے نصیحت کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کیا۔ آپ نے فرمایا تو غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا ثم، اور نصیحت کرے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ اس نے کہا اور نصیحت کرے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ فردد مرارا قال لا تغضب، وہ بار بار کہتا رہا اور نصیحت کرے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ ہم حدیث کو دیکھتے ہی رہ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے قربان ہوتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی ٹون، بندے کا اندازہ، بندے کا طرز فکر، بندے کا بول چال ایک جملے سے سمجھ لیا، ایک جملے سے۔ شرطیں لگا لگا کے سوال کرنا، قیدیں لگا لگا کے سوال کرنا، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ کے پاس وقت نہیں تھا۔ اوصنی فاوجز، ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، شرطیں بھی آپ کی ہوگی، شرطیں بھی آپ کی ہوگی۔ تعلیم دینے والے کا احسان ہے، وہ وقت نکال رہا ہے۔ جلدی ہو انہیں ہو، تمہیں جلدی ہے۔ اوصنی فاوجز، لگتا ہے مزاج میں جلد بازی ہے، لگتا ہے مزاج میں کچھ اضافی کھراپن ہے، لگتا ہے مزاج کے اندر کچھ تلخی ہے، لگتا ہے مزاج کے اندر کچھ ڈائریکٹ مزاج ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کرنا، زیادہ لمبی بات پر اکتا جانا، بول پڑنا، کچھ ایسی بات ہے۔ ایسے بندے کو کس بات کی نصیحت کی ضرورت ہے؟ ٹھہراؤ کی۔ ایسے بندے کو مزاج پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ لا تغضب فردد مرارا، پھر آپ نے نصیحت نہیں بدلی، سو فردد مرارا۔ آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے۔ ابھی کہہ رہا تھا کہ ٹائم نہیں ہے تھوڑی، اور ابھی کہتا ہے اور نصیحت، اب زیادہ یاد کر لو گے، تمہیں ایک ہی نصیحت کی ضرورت ہے۔ قربان جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر۔
اشج عبد القیس کے سربراہ آئے، وفد عبد القیس جب پہنچا، پیاسے ہیں لوگ، خواہش مند ہیں، زیارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی سعادت مل رہی ہے۔ اونٹ بٹھائے، کپڑے نہ سنبھالے، سامان نہ سنبھالا، سواریوں کو صحیح مقام پر نہ بٹھایا، دوڑتے ہوئے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ ان کی خواہش ہے، ان کی تمنا ہے، ان کی اداسی ہے، اللہ نے انہیں شرف میں بخشا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، خیر مقدم فرمایا، استقبال کیا، گفتگو فرمائی۔ جو ان کے سربراہ اشج ہے، اشج آئے، سواری کو بٹھایا، گھٹنے کو باندھا، صحیح مقام پر بٹھایا، نیچے اترے، کپڑے سنبھالے، سامان کو صحیح مقام پر رکھا، اطمینان کی چال چلتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک لخصلتان یحبہم اللہ ورسولہ، پتہ نہیں تیرا نام کیا ہے، پتہ نہیں تیری معلومات کیا ہے، پتہ نہیں تو تیری تفصیلات کیا ہے، دو باتیں تیرے آنے میں میں نے دیکھ لی۔ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ مردم شناسی ہے، یہ مہارت ہے، یہ قائدانہ صلاحیت ہے، یہ عبقریت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چند قدم چلتے ہوئے بندے کو دیکھتے ہیں، ان فیک لخصلتان یحبہم اللہ ورسولہ، دو باتیں ہیں، اللہ کو بھی اچھی لگتی ہے، مجھے بھی اچھی لگتی ہے، دو باتیں ہیں، اللہ کو بھی اچھی لگتی ہے اور مجھے بھی اچھی لگتی ہے۔ پیارے نبی کون سی دو بات؟ الحلم، عقل مندی، شعور مندی، ٹھہراؤ، بالانا، خودداری، اپنی شخصیت کو پروقار رکھنا، یہ دو باتیں میں نے تیرے اندر محسوس کی ہیں۔ تیری یہ دو باتیں اللہ کو بھی اچھی لگتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھی لگتی ہیں۔ تو آپ نے طول نہیں دیا بی بی کو، کیسے کہتی ہو، کس زبان سے کہتی ہو، تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے؟ غضبناک انسان سے بعض کو طول دیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جائے گا۔ اسے ترک کر دے، اسے چھوڑ دے، اسے سوچنے کا موقع دے، اسے شرمندہ ہونے کا ٹائم دے، اسے نظر ثانی کا موقع دے، اسے ٹھنڈے دل سے غور کرنے دے۔ اپنے شعور سے آئے گا تو پختہ ہوگا، تمہارے دباؤ میں آئے گا تو پختہ نہیں ہوگا۔ آپ گزر گئے، آپ گزر گئے، ہم ایک غلطی ختم کرنا چاہتے ہیں اور غلطیاں تو نہ کریں، بس اسی سبق پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔